توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے گا. ہو سکے تو اس دوران اپنے موبائل فون کا استعمال بند کر دیں تاکہ آپ توجہ کے ساتھ بیان سن سکیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کر سکیں. بڑے مشہور ولی کامل حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ توبہ سے پہلے ڈاکہ مارا کرتے تھے، ڈاکو تھے. آپ کی توبہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو ایک عورت سے عشق ہو گیا. ایک مرتبہ وہ اس کے پاس جانے کے لیے دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اس وقت کسی نے قرآن کریم کی تلاوت میں یہ حصہ تلاوت کیا، الم یعنی للذین آمنوا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ترجمہ: کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد؟ وما نزل من الحق، اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے. یہ پوری آیت کریمہ ہے. تو جو ہی آپ نے اپنے رب عز و جل کا یہ ارشاد سنا، بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے رب، اب اس کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ آپ دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد ویران سے مکان میں جا کر بیٹھ گئے. وہاں ایک قافلہ موجود تھا، کچھ لوگ وہاں موجود تھے، اور وہ آپس میں کچھ اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ ہم سفر جاری رکھیں گے، اور بعض نے کہا کہ صبح تک یہیں رک جاؤ، کیونکہ فضیل بن عیاض ڈاکو اسی اطراف میں رہتا ہے، کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے. آپ نے قافلے والوں کی جب یہ باتیں سنی تو غور کرنے لگے اور کہا کہ افسوس، میں رات کے وقت بھی گناہ کرتا ہوں اور میرے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہاں مجھ سے خوفزدہ رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی مجھے ان کے پاس اس حال میں لایا ہے کہ میں اب اپنے جرم سے رجوع کر چکا ہوں. اے اللہ عز و جل، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اب میں ساری زندگی کعبۃ اللہ کے پاس جا کر وہاں عبادت میں گزاروں گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بھی حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کی توبہ کا عظیم الشان واقعہ سنا کہ آپ ڈاکو تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح ہدایت عطا فرمائی. ہوتا ہے بعض اوقات انسان بہت ہی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک گھڑی آ جاتی ہے جو اس کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. لہذا کبھی کسی کی حوالے سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو بدلتا نہیں ہے، یا یہ بدلے گا نہیں، یہ سدھرے گا نہیں، یہ تو جناب جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. لوگ عموماً کامنٹس پاس کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اب یار یہ نہیں بدلتا بھائی، یہ جیسا ہے نا ویسا ہی رہے گا. معاذ اللہ بعض اوقات یہاں تک کہہ دیتے ہیں ارے بھائی چھوڑو یار، اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو یار یہ فتوے دینے والے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جس طرح چاہے ہدایت دے دے. دلوں کا معاملہ وہ جانتا ہے.
ہم عام طور پہ ہم عام لوگوں کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ کامنٹس کیسے پاس کر سکتا ہے؟ البتہ وقت آ جاتا ہے اور بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی گویا یہ وقت آیا اور قرآن کریم کا یہ ارشاد تاثیر کا تیر بن کر آپ کے دل میں داخل ہوا کہ کیا ایمان والوں پر اب وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، یہ بڑی ایمان افروز ہے۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 16 کا یہ حصہ ہے، اور اس آیت کریمہ کے بارے میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان گھر سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا۔ کچھ صحابہ کرام وہاں تھے، اب ان کی طرف تشریف لے گئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے، کس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی جو چادر مبارک تھی وہ گھسٹ رہی تھی اور چہرے کا رنگ جو تھا نا وہ سرخ تھا۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر جو آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تو میں نے حصہ بھی بیان کیا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اتنا ہی رونا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اتنا روتے کہ آپ بے حال ہو جاتے۔ ہم پر یہ کیفیت نارملی نہیں طاری ہوتی۔ یہ میں نے کئی واقعات ایسے پڑھے ہیں۔ میں جب بھی اس طرح کے واقعات پڑھتا ہوں مجھے خود بڑی حیرت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے اپنی ذات پر بھی، جب اس طرح کے میں واقعات پڑھتا ہوں کہ فلاں اس آیت کو پڑھتے تھے تو خوب روتے تھے، فلاں یہ پڑھتے تھے تو خوب روتے تھے، لیکن نہ پڑھتے ہوئے رونا آتا ہے نہ بیان کرتے ہوئے رونا آتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا حال کیا ہے۔ میں اپنی ذاتی کیفیت عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ آیت کریمہ، ان کے مفاہیم، ان کا مطلب، ان میں موجود گہرائیاں جب ان کے سامنے آتی ہوں گی، یعنی کتنے ان کے دل پہلے سے نرم ہوتے ہوں گے، کتنے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہوگی، کتنا قرآن کریم کو سمجھنے کا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہوگا، اور کیسی ان پر رب کی رحمت ہوتی ہوگی کہ جب یہ قرآن کریم سنتے تھے تو یہ روتے تھے، قرآن کریم کی آیات سنتے تھے تو یہ روتے تھے، کوئی اللہ کا ارشاد یاد آ جاتا تو یہ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ عجیب یہ ان کی کیفیات ہوتی تھی جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، اگر میں کہوں کہ سینکڑوں ہزاروں ایسے واقعات ہیں تو شاید میرا خیال مبالغہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں کی باتیں ایک کتاب ہے، 5 والیوم تو اس کے شائع ہو چکے ہیں، 5 جلدیں مکتبۃ المدینہ سے، اتنی موٹی موٹی کتابیں اللہ والوں کی باتیں، ان میں بھی پڑھے نا تو ان میں سے با کثرت واقعات ہیں، با کثرت واقعات ہیں۔
صحابہ کرام کے کتنے واقعات، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کتنے واقعات ہیں، قرآن کریم کی آیات جب آپ سنتے تھے یا آپ تلاوت فرماتے تھے، اس طرح ہوتا تھا تو آپ کا کثرت رونا روایتوں میں ملتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کا کثرت رونا روایتوں میں ملتا ہے. ہمارے ساتھ ایسی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں. قرآن کریم کے حوالے سے ویسے ہی ہماری جو توجہ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، بدقسمتی ہے ہماری. مگر خاص طور پہ یہ سورہ حدید کی جو آیت نمبر 16 ہے، اس کے تو اتنے واقعات ہیں پیارے اسلام بھائیوں کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، اس نے کئیوں کی تقدیریں بدل دی. کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کی طرف جو ان پر اترا؟ اور باقاعدہ اس پر اولیاء کرام اور بزرگوں کے واقعات ہیں کہ بے شک بے شک بے شک، اور وہ یہ آیت سن کے توبہ کر لیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی توبہ سے پہلے نشے کے عادی تھے. اب کمال میں دیکھیے کہ فضیل بن الیاس بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کے اولیاء کرام میں، بہت بڑا نام ہے سیدنا فضیل بن الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ تھے کیا؟ ڈاکو. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے کیا؟ نشے کے عادی. حضرت سید حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ توبہ سے پہلے کیا تھے؟ سود کھاتے تھے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ توبہ سے پہلے کیا تھے؟ شراب پیتے تھے، شرابی تھے. اللہ اللہ. یہ اور ایسے کئی آپ کو واقعات بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ان تمام یہ توبہ سے پہلے ان کی زندگیاں ایسی تھیں کہ مطلب لوگ بعض تو ایسے تھے کہ جن سے لوگ دور بھاگتے تھے. حضرت حبیب عجمی علیہ رحمہ سے لوگ دور بھاگتے تھے، مگر اللہ تعالی ہدایت دے دیتا ہے، لمحہ نہیں لگتا. اور جب اللہ ہدایت، ان کو اللہ نے اس طرح ہدایت دی کہ یہ لمحوں میں بدلے بھی اور لمحوں میں انہوں نے درجے بھی بلند ہو گئے ان کے. کئی تو رات ولایت کی ایسی منزلوں پر فائد ہو گئے کہ بیان سے باہر ہے. رات اتنی اللہ نے ان کو درجے بلند کر دیا. وہ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے جس طرح چاہے ہدایت دے، جیسا چاہے جس طرح چاہے مقام و مرتبہ دے دے، جس کو چاہے جتنی چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے جتنا چاہے یہ مرتبہ دے دے، جس کی چاہے جتنی چاہے یہ شہرت کر دے. وہ قادر مطلق ہے، وہ رب کائنات ہے، ہمارا رب ہے. کہ ایک لمحے پہلے لوگ جس کے سائے سے دور بھاگتے ہوں، کچھ ہی دیر کے بعد اس کے پاؤں کی دھول لینا اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہو. لمحے لگتے ہیں. ان کے دل فوراً بدل جاتے تھے. اصل میں یہ فوراً رجوع کر لیتے تھے، مان جاتے تھے، چوٹ لگ جاتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے مفتی تھے. یہ بھی توبہ کے واقعے سے پہلے ایک عورت پر عاشق ہو گئے تھے. رات بھر اس کے گھر کے نیچے کھڑے رہے کہ اس کا دیدار ہو جائے گا. جب صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا تو کان میں اذان آئی، اذان کی آواز آئی. اسی وقت دل کو چوٹ لگی اور فرمانے لگے کہ اگر اتنا وقت میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا تو نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوتا. اور بس وہیں سے پلٹے، اور ایسے پلٹے کہ آسمان ولایت کے چمکتے دمکتے چاند بن گئے. ایسے پلٹے. یہ اصل میں بس یہ پلٹنا ہے، سیدھی سی بات ہے. ہماری بھی کوئی ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ ہم بھی صحیح پلٹ جائیں گے، اور ایسے پلٹیں گے کہ بس راہ خدا پر چلتے جائیں گے، جنت کے راستے چلتے جائیں گے. ہماری اس وقت حالت تو بہت عجیب و غریب ہے. مایوسی نہیں ہے لیکن حالت بہت عجیب و غریب ہے. نیکی، پرہیزگاری، عبادت، توبہ، اس طرف ہمارا کوئی رجحان یا ہمارا دھیان ہے نہیں. اگر ہمیں یہ آیت کریمہ کو سنا ہے کہ کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد و حق کی طرف، ہم بھی کہیں گے بالکل دل جھکنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے. مگر ہمارے دلوں میں عجیب زنگ چڑھ گیا ہے. تو میں آپ کو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے توبہ کا واقعہ سنا رہا تھا.
آپ بھی نشے کے عادی تھے، آپ نشے کے عادی تھے، آپ اپنی ایک بیٹی سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے شعبان کی 15ویں رات خواب دیکھا کہ آپ کی قبر سے ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ ہوتا ہے نا، بہت بڑا اژدہا نکل کر آپ کے پیچھے رینگنے لگا، یعنی پیچھے بھاگنے لگا، پیچھے چلنے لگا. آپ جب تیز چلنے لگتے تو وہ بھی تیز ہو جاتا. پھر آپ ایک کمزور بڑی عمر کے شخص کے پاس سے گزرے. یہ خواب تھا. اس سے کہا مجھے اس اژدہے سے بچائیں. انہوں نے جواب دیا میں کمزور ہوں، رفتار تیز کر لو، شاید اس طرح اس سے نجات پا سکو. تو آپ مزید تیز چلنے لگے. اژدہا پیچھے ہی تھا یہاں تک کہ آپ آگ کے ابلتے ہوئے گڑھوں کے پاس سے گزرے. آگ ابل رہی تھی، قریب تھا کہ آپ اس میں گر جاتے. اتنے میں ایک آواز آئی تو میرا اہل نہیں ہے. اتنے میں آواز آئی تو میرا اہل نہیں ہے. آپ چلتے رہے حتیٰ کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے. اس پر شامیانے اور سائبان لگے ہوئے تھے، سائے. خواب ہے یہ. اچانک ایک آواز آئی اس نا امید کو دشمن کے نرگے میں جانے سے پہلے ہی گھیر لو. تو بہت سے بچوں نے انہیں گھیر لیا جن میں آپ کی وہ بیٹی بھی تھی. وہ آپ کے پاس آئی اور اپنا دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ، رائٹ ہینڈ، اس اژدہے کو مارا تو بھاگ گیا. اور پھر وہ آپ کی گود میں بیٹھ کر یہ آیت پڑھنے لگی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس بیٹی سے پوچھا کیا تم فوت ہونے والی قرآن بھی پڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں، ہم آپ یعنی زندہ لوگوں سے زیادہ اس کی پہچان رکھتے ہیں. پھر آپ نے اس سے اس جگہ ٹھہرنے کا مقصد پوچھا تو اس سے بتایا یہ بچے قیامت تک یہاں ٹھہر کر اپنے والدین کا انتظار کریں گے جنہوں نے انہیں آگے بھیجا ہے. پھر اس اژدہے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آپ کا برا عمل ہے. پھر اس ضعیف العمر شخص کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آپ کا نیک عمل ہے، یعنی نیک عمل. آپ کمزور، وہ برا شخص کمزور تھا. آپ نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اس میں آپ کے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں، طاقت نہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہلاک ہونے سے بچیں. پھر وہ بلندی پر چلی گئی. جب آپ بیدار ہوئے تو اسی وقت سچی توبہ کر لی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت فضیل بن ایاز علیہ رحمہ کا آپ کو سامنے میں نے واقعہ بیان کیا، اور مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کا بھی میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا. اور اس میں خواب میں بڑی سبق والی بات تھی کہ انسان کا ایک ایسا عمل جو بظاہر نیک ہو لیکن اتنا کمزور ہے کہ وہ اس کی برائی جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگرچہ یہ میں نے ایک واقعات بیان کی ہے، لائک ایک سٹوری ہے اور سچی واقعات ہیں، توبہ کے واقعات ہیں، لیکن کیا اس میں سے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ہم تو سنتے رہتے، واقعات بھی سنتے ہیں، قرآن کریم کی آیت بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں، لیکن نہ جانے ہمارے ساتھ ایسا کیا عجیب معاملہ ہو گیا کہ ہمارے دلوں میں فرق نہیں پڑتا.
یعنی ہم بے نمازی ہیں تو بے نمازی رہتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹی بول رہے ہوتے ہیں. ان کی تو واقعات پڑھتے ہیں کہ پوری زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہ اپنی ریاستیں چھوڑنے والے ملتے ہیں، بادشاہ چھوڑنے والے ملتے ہیں، اپنی وزارتیں چھوڑنے والے ملتے ہیں، اپنا اقتدار چھوڑنے والے ملتے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہیں، مگر ہم ہیں کہ ناجائز و غلط کام چھوڑنے کو تیاری نہیں ہوتے. لاکھ کوئی ہم کو اللہ عز و جل کے خوف دلانے کی کوشش کرے، لاکھ کوئی ہمیں جہنم کے واقعات بیان کرنے کی کوشش کرے، ہزارہ ہمیں عبرت کی باتیں بیان کی جائیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. میں نہیں کہتا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کر، بیان سن کر ایک تعداد توبہ کی طرف آتی ہے، ایک تعداد تبدیل ہوتی ہے، ایک تعداد ہے جو نمازی بن جاتی ہے، سنتوں پر عمل کرتی ہے. مگر ان کی تعداد اگرچہ ہے، مگر ہم اس کے بارے میں کیوں نہ سوچیں کہ جو سن کر بھی بدل نہیں رہا ہے. یہ ضروری ہے کہ اس میں ہم اپنے آپ کو اوپر غور ہی نہ کریں. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرا دل گناہ کر کر کے اتنا سیاہ اور کالا ہو چکا کہ اس پر نصیحت اثر نہ کر رہی ہو سکتا ہے. غور کرنے میں کیا حرج ہے؟ غور کرنے میں تو فائدہ ہی ہے، نقصان تو ہے ہی نہیں. کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اب اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. یا بعض اوقات اب روتے ہیں تو نفسیاتی طور پر روتے ہیں. وہ رونا نہیں آتا جو رونا ہمارے دل کی کالک کو، دل کی گندگی کو دور کرے. سچی توبہ، سچی ندامت. توبہ کے لیے ہم جملے بھی کہتے ہیں، توبہ کے لیے کچھ انداز بھی اختیار کرتے ہیں، توبہ 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 توبہ، یہ ہم کرتے ہیں عموماً. لیکن توبہ ہے کیا؟ حضرت فضیل بن ایاض علیہ رحمہ کو آپ نے سنا، یہاں توبہ کی، یہاں سارا چھوڑ دیا. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ کا آپ نے سنا، توبہ کی، سارا چھوڑ دیا. سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سود کھاتے تھے، سود کھاتے تھے. ایک دفعہ سود وصول کرنے گئے، ابھی توبہ نہیں کی تھی، ابھی سود وصول کرنے کے لیے گئے. اس کے پاس تھا نہیں تو اس کا سود کے عوض اس کا گوشت لیا ہے. اب گھر میں لا کر جب گوشت دیا کہ اس کو گوشت کی ہنڈیا میں اس کو گوشت پکاؤ تو گوشت پورا خون ہو گیا. بیوی نے بڑی ملامت کی اور بڑا مطلب کہ ان کو ندامت دلائی. انہوں نے بھی جب یہ دیکھا تو بس وہ ایک وقت تھا، وہ چوٹ کھا گئے اور اسی وقت سچی توبہ کر لی اور جو کچھ تھا وہ سب رجوع کرنا، معاف کرنا، وہ جتنے لوگوں کو ستایا. جیسے ہی وہ چلے، یعنی جب وہ گوشت لے کر آ رہے تھے نا، سود کا گوشت لے کر آ رہے تھے، تو بچے جو گلیوں میں کھیل رہے تھے کہا کہ دور ہٹو دور ہٹو، کہیں ہم پر حبیب اجمی کا سایہ نہ پڑ جائے کہ سود خور ہے. اور جیسے ہی گھر سے توبہ کر کر باہر نکلے کہ ابھی حقداروں کے حقوق جو معافی دلوانی تھی یا جو ان سے توبہ حقوق العباد معاف کرانے تھے، جیسے ہی توبہ کر کے گھر سے باہر نکلتے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بدل دیا اور بچے کہنے لگے کہ جلدی جلدی قریب جاؤ، حبیب اجمی کے قدموں سے اٹھی ہوئی دھول کو لو، کیا عجب کہ اٹھی ہوئی دھول سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. یا اس طرح کے کچھ جملے انہوں نے کہے تھے. لمحہ لگتا ہے، لمحہ اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف کر دیتا ہے. لمحہ لگتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ سے پھیر دیتا ہے. لمحہ لگتا ہے لوگ آپ کی تعریف کرنے والے بن جاتے ہیں. لمحہ لگتا ہے کہ لوگ آپ کی برائیاں بیان کرنے والے بن جاتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے کہ یہاں ان کو فوراً ان کی چینجز دیکھتے ہیں ہم. ایسے اور کئی بزرگوں کے واقعات ہیں. اگر میں توبہ کے بارے میں، ان کی رجوع کے بارے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور جب ہم ان کی حقیقت کو دیکھتے ہیں نا تو ایک تو یہ سچی ندامت والے تھے، ان کو کیفیت ہو جاتی تھی. اور اس کو کہتے ہیں انگلش میں وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ. امیڈیٹلی دیر اینڈ دیر یہ اپنے آپ کو چینج کر لیتے تھے، موو کر لیتے تھے، کنورٹ کر لیتے تھے، لائک ٹرانسفر ہو جاتے تھے، رولنگ کر لیتے تھے کمپلیٹلی اپنی.
وہ صرف ایسے ہی مطلب سن کر اور یوں مطلب کر کے یہ نہیں تھے، فوراً بدل جاتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کیفیت میں موت آ جائے، اللہ ناراض ہو جائے. بھائی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. اگر یہ واقعات ہم جو بیان کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے سمجھنے کا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہوئی، ہم بیان سنتے سنتے رب سے التجا کریں نا. میں بیان کر رہا ہوں، ہم بیان سن رہے ہیں، مدنی چینل والے بھی سن رہے ہیں، بے پردہ عورتیں سن رہی ہوں گی، نا محرم مردوں میں اٹھنے بیٹھنے والی سن رہی ہوں گی، اپنے بچوں کے ساتھ نا انصافی کرنے والے سن رہے ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان سن رہے ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے سود کھانے والے ہو سکتا ہے سن رہے ہوں، رشوتیں کھانے والے سن رہے ہوں، حرام روزی کھانے والے سن رہے ہوں، ڈرگس کا کاروبار کرنے والے سن رہے ہو، شراب بیچنے والے، شراب پینے والے، معاذ اللہ سور بیچنے والے، سور کھانے والے ہو سکتا ہے یہ بھی سن رہے ہو، بدکاری کرنے والے سن رہے ہو، جوا کھیلنے والے سن رہے ہو، سودی ادارے چلانے والے سن رہے ہو، قتل و غارت گیری کرنے والے سن رہے ہو، خود ہی نہ کرتے ہو کروانے والے سن رہے ہو، ظلم کرنے والے سن رہے ہو، ظالموں کی سرپرستی کرنے والے سن رہے ہو، یتیم اور بیواؤں کا مال کھانے والے سن رہے ہو، وارثوں کا مال کھانے والے سن رہے ہو، یتیموں کا مال کھانے والے سن رہے ہو. ممکن ہے یہ سن رہے ہو. اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت نہ کرنے والے سن رہے ہو، ان کی غیر شرعی تربیت کرنے والے سن رہے ہو، ان کو اپنے ہاتھوں انتہائی تباہی کے گھڑے میں ڈالنے والے سن رہے ہو. اللہ کرے میری بات آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ان کی پرورش ان ہاتھوں میں آپ دینے والے سن رہے ہو جن ہاتھوں میں پرورش ہو کر آپ کا بچہ شاید نہ آپ کا رہے، نہ صحیح عقیدے کا رہے، نہ صحیح نظریے کا رہے، نہ اس کا دین بچ سکے، نہ معاذ اللہ اس کا ایمان بچ سکے. خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہو. ماں باپ کو گالی دینے والے بھی سن رہے ہو سکتا ہے ایسی عورتیں سن رہی ہوں جو اپنے شوہروں کے ساتھ نافرمانیاں کرتی ہیں، انہیں ستاتی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، بد اخلاقی کرتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہو جو اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کے حق تلف کرتے ہیں، ان کے حق ضائع کرتے ہیں، وہ بھی سن رہے ہو سکتا ہے بے نمازی بھی سن رہا ہو. صاحب ہو سکتا ہے سب سن رہے ہو. یہاں بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ سن رہے ہوں. اور میں نے آپ کے سامنے جو واقعات بیان کیے تو ایسے سب سننے والوں ذرا یہ بھی سنو کہ آپ سنتے سنتے اپنے رب کے حضور عرض کیوں نہیں کرتے، مولا جس طرح تو نے ان کے دل پھیرے میرا دل بھی پھیر دے، میرا دل بھی پھیر دے. بارگاہ رسالت میں عرض کیوں نہیں کر دیتے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بھائی انہیں جس رب نے ہدایت دی ہے ہم اسی رب سے تو عرض کر رہے ہیں جنہوں نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. کہاں گناہوں کی زندگی گزارتے تھے، کہاں ولایت کی منزلیں پا گئے، لمحہ نہیں لگتا. ایسے لوگ کے واقعات میں نے پڑھے ہیں کہ جن کے وجود کی وجہ سے، جن کے ہونے کی وجہ سے اللہ بارش نہیں برساتا تھا، انہی کی توبہ کے سبب اللہ بارشیں برسا دیتا ہے. لمحہ نہیں لگتا، لمحہ نہیں لگتا. ہم کیوں نہ اپنے رب کو عرض کریں مولا میں کب تک اس طرح گناہوں کے دلدل میں جیوں گا، مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں جی کر مولا میں بوڑھا ہو گیا، میری کمریں ٹیڑھی ہو گئی، میں بے بس و لاچار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. نہ میں خود کو بچا پا رہا ہوں، نہ اپنی اولاد اپنی نسلوں کو بچا پا رہا ہوں. مال و دنیا کی محبت نے مجھے اندھا کر کے رکھ دیا، میری کمر ٹیڑھی کر کے رکھ دی، میرے دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا. مولا میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو پیارے حبیب کے صدقے میری مدد کر اور میرے لیے راستہ کھول. جی ہاں ہم اسی رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں جس رب نے فرعون کے لشکر کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ کھول دیا تھا. ہم اسی رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں جنہوں نے ہاتھی والے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے اسی رب نے ابابیل کے پرندوں کے ذریعے ہاتھی کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا. وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا،
وہ ہماری بے بسی، ہماری بے کسی، ہماری لاچاری، اگرچہ وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ اور اگر ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں نا، ہماری لاچاری کے پیچھے دنیا کی محبت، مال کی محبت ہے، تو چاروں طرف سے گٹھانے لگا کر رکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگنا چاہ رہے ہیں نیکی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف۔ میں اڑنا چاہ رہا ہوں کہ میں نیکی کی طرف اڑ جاؤں، پرہیزگاری کی طرف اڑ جاؤں، لیکن میرے پاؤں کی بیڑیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک طرف دنیا کی محبت کی زنجیر ہے، ایک طرف مال کی محبت کی زنجیر ہے۔ یہ ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے کہ میں اڑوں۔ اچھا، میں تو ہلاکت کی طرف خود کو لے جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اپنے خاندان کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ وہ نا سمجھ بچے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب بڑے ہوتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، مگر پھر ان کی سمجھ میں عموماً آتا نہیں ہے۔ ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا کہ سمجھدار کہلانے والے ماں باپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ یہ دولت کیا کام آئے گی اگر بچہ ہی ہمارے ہاتھ میں نہ ہوا؟ خدا نہ خواستہ بچہ ڈرگز کا عادی بن گیا، نشے کا عادی بن گیا، اللہ نہ کرے اس کے دین و ایمان ہی کو داؤ پہ لگا دیا، اپنے رب کے حضور جواب کیا دیں گے ہم؟ کیا مال کمانے کے لیے اس دنیا میں ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھ مال کمانے کے لیے آئے، یعنی دنیا میں دنیا بنانے کے لیے آئے؟ ارے بھائی، دنیا میں دنیا بنانے کے لیے آنے کی باتیں کرنے والوں، ہم دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے۔ ہمیں تو آخرت بنانی ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا جمع کیا۔ ہمارے لیے کل ادھر کی کل ہے، اور قرآن کل قبر آخرت کی کل کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ لغد کیا بھیجا کل کے لیے؟ نتھنگ۔ اور اسی مال اور اسی فیملی کے چکر میں جو ہم اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں نا پیارے اسلام بھائیو، یہ رہنا یہی ہے، یہ رہنا یہی ہے۔ ابھی میں نے ایک بڑی ایمان عبرت والی حدیث پڑھی تھی، میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، دوبارہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس حدیث پاک کو دوبارہ سنو، اور بڑی ایمان افروز اور بڑی سبق آموز یہ حدیث تھی۔ پچھلے دنوں میں نے تفسیر صلاۃ الجنان میں اس حدیث پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ ہمارے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت اور پیارے انداز میں ہمیں ہمارے سامنے گویا کہ میں کہوں کہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے، لیکن ایک کاش کہ ہم سمجھنے والے، سیکھنے والے بنے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، ارشاد فرمایا، بڑی توجہ سے حدیث سنیے گا۔ فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، فیملی ممبر، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ فیملی ممبر، ممبر آف فیملی، ویلتھ اینڈ ایکشن، ٹھیک ہے؟ اعمال، فیملی ممبر، دین اور مال، یہ تینوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا۔ ہم دیکھ لیں کہ تمہارے اہل و عیال، یعنی ہم ہیں اور ہمارے اہل و عیال ہیں، اوکے، می اینڈ مائی فیملی، اوکے، اینڈ دین مال، اینڈ تھرڈ ایکشن، کمپلیٹ، پورا کمپلیٹ ہے۔ فرماتے تم جانتے ہو اس کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں، تمہارے اور تمہارے اعمال، تمہارے اور تمہارے فیملی 1، مال 2 اور اعمال 3۔ ایسی مثال ہے جس کے 3 بھائی ہوں،
جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رو کر تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجت اور ضرورت کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں کہ کبھی میں کندھا دوں اور کبھی اور شخص کندھا دے۔ جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤ تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہارے لیے بھلائی ہی کی بات کروں۔ یہ ایک نے جواب دیا۔ پیارے آقا فرماتے یہ بھائی در حقیقت تمہارے اہل و عیال ہیں، یہ بھائی وہ شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس نے جواب دیا، انہوں نے عرض کی ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے تم بھی میرے حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو تمہارے راستے جدا، میرے راستے جدا، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں شخص کا مال ہے۔ آقا فرماتے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ میرے آقا نے مزید ارشاد فرمایا پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے یقیناً تم بھی میری حالت کو دیکھ رہے ہو، تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب تو سن لیا، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان یعنی اسکیل ویٹ میزان عمل ہوگا، تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزندار کر دوں گا۔ یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقت یہی ہے۔ کیا فرمایا؟ حقیقت یہی ہے۔ یہ اتنی زبردست حقیقت، اتنی زبردست ریئلٹی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیان کی، ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تین چیزیں بیان ہوئی، یعنی ایک حصہ اس میں کیا ہے، میں اور میری فیملی، اس کے جواب کوئی سب سمجھتے ہیں کہ یہ جواب یہی جواب ہوتا ہے، یہ اسی حد تک ہی ہے ہمارے ساتھ۔ اور دوسرا ہمارا مال، اس کا تو جواب ہی سنے تو قبر میں گیا میں دنیا میں جاؤں گا، تیرا راستہ جدا میرا راستہ جدا۔ اور تیسرا ہے عمل۔ کمال یہ ہے کہ یہ دو جن میں بھلائی نہیں ہے ان کے پیچھے پاگل ہیں، اور تیسرا جس میں بھلائی ہے، دوستی دوست ہے، اس کے بارے میں کوئی دھیان ہی نہیں ہے ہمارا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، بے وفا کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، وفا کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ کمال ہے یار، ہم عجیب لوگ ہیں نا۔ عقل کہیں سے قیمتاً ملتی تو شاید ہم خرید لیتے، کہ عمل کو چھوڑ کے عمل کو بھول گئے، جس نے ہم کو قبر میں، حشر میں، قیامت میں کام آنا ہے۔ حقیقت تو ہے کہ عمل یہاں بھی برکتیں دیتا ہے، اور مال کے پیچھے اتنے پاگل ہیں۔ میں حضرت کے ساتھ میری باتوں کو اگر آپ تھوڑا سا سیریس لیں،
مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے چکر میں ہم نے فیملی کو بھی کمپرومائز کیا. عمل تو بھول گئے معاذ اللہ. نیک عمل، پرہیزگاری، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سچ اور دیانتداری، تو علم دین، شریعت کی باتیں، حرام حلال کے احکام، اور بتانے میں کتنی باتیں آپ کو بیان کروں. یہ تو ایک طرح سے سمجھے کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہم مطلب نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں. اچھے خاصے بڑی عمر کے آدمی کو بھی صحیح طور پر فرض غسل اتارنے بھی نہیں آتا ہوگا. سیکھا ہی نہیں کبھی زندگی میں کہ غسل کیسے کرتے ہیں، وہ پاک کیسے ہوا جاتا ہے. ویری سوری ٹو سے، میری بات کا برا مت مانے. یہ حال مردوں کا ہے، عورتوں کا حال ہم پتہ نہیں کیا ہوگا. ان کے تو اور طہارت کے مسائل مردوں سے پیچیدہ ہوتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. اور معذرت کے ساتھ فیملی، می اینڈ مائی فیملی، اس کو بھی بھول کر بیٹھے اس مال کے چکر میں. فیملی تو ابھی بھی ہم کو قبر تک پہنچانے کے لیے تیار ہے، پیچھے اچھی باتیں کرنے کے لیے تیار ہے. مال تو کہتا ہے تیرا راستہ جدا، میرا راستہ جدا. اور ہماری اس وقت جو ہم اپنی فیملی کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ تو واپس آنے کے بعد کیا چھوڑ کر گیا، کیا چھوڑ کر گیا، یہ سوال ہوگا. ہماری وراثت کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے، ہمارے مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے. ارے گھروں کا یہ حال ہوتا ہوگا کہ مرنے والے کی روح گھر پر بھی آتی ہوگی نا، تو اس کو بھی کوئی سال ثواب نہیں کرتا ہوگا. وہ بھی روتی ہوگی کہ میرے کو بھول گئے، تمہارے لیے ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، بیمار ہوا، کیا قربانیاں نہیں دی، مگر سب کچھ کیا. جو کرنے کا کام تھا وہ نہ کیا. ان کی دینی خدمت، ان کی دینی تربیت نہ کی، ان کی اسلامی تربیت نہ کی. خود ہی نہ سیکھا، اولاد کو کیا سکھاتے. اب اتنی میں نے آپ کو باتیں بیان کی، ہم لوگ سن کر سم ٹائم جیسے ہم واقعی سکتے میں آ جاتے کبھی کبھی. یار بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بے بسی کیا ہے. بے بسی کیا ہے؟ آخر وہ کون سی سخت چٹان ہے ہمارے آگے کھڑی کہ جس کو توڑ کر نکلنے میں ہم کو ڈر لگ رہا ہے. آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، شاید خوف زدہ رہتے ہیں. خوف زدہ نہ ہو. یہ دیوار کو ایک بار گرا کر دیکھیں، انشاءاللہ اس کے پیچھے منظر بڑا خوبصورت نظر آئے گا. ڈرے نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اندر کوئی طاقت اللہ پیدا ہمیں توفیق دے. ہم دعا کریں یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی سخت آزمائش والا جس طرح کا معاملہ ہوتا تو آپ یہ ذکر کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. یہ پڑھے. بزرگوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے کے لیے بڑے پیارے کلمات دیے ہیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول. میری ساری کوششیں، میری ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی، کچھ نہیں ہو سکا. ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، مجھے اس بھیڑ سے نکالیں، مجھے رس سے نکالیں. اور حقیقت ہے ایک بار رسول پاک کی صحیح نظر پڑ گئی نا، سارا بیڑا پار ہو جائے گا. قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ہم ایک بار سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضری دیں، سچی توبہ کی طرف جائیں. مولا اب تک جو غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، قصور ہوئے، معاف کر دے، معاف کر دے. اور میں اس بھیڑ سے نکلنا چاہتا ہوں، میں اس دنیا کی اس بے وفا زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں، میں اس مال کی محبت سے نکلنا چاہتا ہوں. مولا میرے بچے ضائع ہو رہے ہیں، میں ضائع ہو جاؤں گا، میرا کیا بنے گا، میرا قبر میں کیا بنے گا. مولا میرا حشر میں کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، ان کے دین و ایمان کا کیا بنے گا، ان کے عقیدوں کا نظریے کا کیا بنے گا. مولا میں پھنس گیا ہوں، مولا مجھے نکال دے. اللہ ہی نکالنے والا، یقین مانو، اللہ ہی نکالنا. آپ سمندر کے بیچ میں ہو، زبردست طوفان آ رہا ہو، کشتی ٹوٹ رہی ہو، ڈنڈے بکھر رہے ہو، تختے نکل رہے ہو، آخر وہ کون ہے جس پر آپ کی امید بندی ہے کہ میں یقیناً سمندر کے بیچ میں ہوں، نہ کوئی یار ہو، نہ مددگار، نہ تختہ، نہ تنکا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی بندہ کہتا ہے مولا مجھے بچا لے.
اللہ وہاں سے بھی اس کو پار لگا دیتا ہے. وہ رزق دینے والا ہے. ہم سچی توبہ سچی نیت کے ساتھ آگے بڑھے. ایک نوجوان تھا بے روزگار, بہت پریشان تھا, بہت کوشش کی مگر اس کو روزگار نہ ملا. ایک دن تھکا ہارا گھر کی طرف آ رہا تھا, راستے میں اس کو ایک تھیلی ملی, خوبصورت تھیلی. جب اسے وہ تھیلی کو کھولا تو اس میں سے انتہائی قیمتی پرائز لیس کہہ سکتے نا, بڑا قیمتی ہار تھا, نیکلیس. اس کو بڑی حیرت ہوئی. وہ سمجھا کہ یہ کوئی وہ ہے نا, وہ دستے غیب, میری کوئی غیبی مدد ہوئی ہے, میری پریشانی پر مطلب وہ کچھ ہو گیا اور مجھے یہ ہار مل گیا اور میرے لگتا دن بدل جائیں گے. قیمتی ہار تھا, بیچتا تو کہاں کے کہاں نکل جاتا. اب رات کو یہ گھر پہ ہار لے کر آیا, رات بھر سوتا رہا, صبح بیچ کر یہ کروں گا. صبح ہوئی تو ایک ضعیف بڑی عمر کے آدمی کی آواز آئی, بھائی میرا ہار کھو گیا ہے, اگر کسی کو ملا ہو تو دے دے, اس کو 500 روپیہ, میں روپیہ کہہ رہا ہوں, اس کو 500 روپے تحفے میں دوں گا. اب وہ سنا تو اس کو لگا کہ یہ لگتا ہے یہ ہار تو اس کا ہے. تو کہا میں اس کو کیوں دوں ہار, میں نے ہار کو چوری تھوڑی کو کیا ہے, میں نے کوئی ڈاکہ تھوڑی مارا ہے, میرے کو تو اللہ کی زمین سے ملا ہے. پھر اسے سوچا کہ میں نے کتابیں پڑھا تھا, اس نے کتابیں پڑھا تھا کہ جو کوئی کسی کا حق اس کے حقدار کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے, اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اس طرح کی اس نے کوئی بات پڑھی تھی. بیٹھے اس کو یاد آ کے بولا چلو کچھ بھی ہار میرا تو نہیں ہے نا. کیا سوچا, ہار میرا تو نہیں ہے نا, جس کا ہے اس کو دے دیتے ہیں اللہ کے لیے, اللہ کرم فرمائے گا. وہ باہر نکلا, بابا کو ڈھونڈنے لگا, بابا کا در ہے. تو وہ چچا ملا اس کو, بڑی عمر کا آدمی. کہا بابا یہ ہار کیسا تھا؟ بولا اسی طرح کا ہار تھا, اسی طرح کی تھیلی تھی. اس نے کہا بابا یہ تھا؟ بولا ہاں یہ. اور وہ تو خوش ہو گیا نا, قیمتی ہار تھا, بہت خوش ہوا. بڑا اس نے اس کو دعائیں دی. جیسے ہی تحفہ دینے لگا کہا کہ نہیں حضور یہ تحفہ مجھے نہیں چاہیے. بولا آپ لینا, میں نے تو کہا تھا. بولا نہیں میں نے کون سا کمال کیا, آپ کی چیز آپ کو لوٹا دی, تحفہ کی چیز کا, میرے لیے دعا کر دو آپ. نیک لڑکا تھا, نوجوان نیک تھا, ورنہ یوں کون پیسے یہاں تو بیٹھے بیٹھے کھا جاتے, واپس کرنا تو دور کی بات ہے یار. واپس آیا بیچارہ اداس تھا. کہا یار چلو دریا کے اس پار جاتے ہیں, ایک اور علاقے کی طرف, ہو سکتا ہے وہاں میرا رزق لکھا ہو. چھوٹا سا بیچارے نے اپنا کپڑا اپڑا لیے, بیگ ویگ لیا, کشتی میں بیٹھا, چل پڑا. راستے میں پانی نے موجیں ماری, کشتی ٹوٹ گئی. مسافر ڈوبے, یہ بھی ڈوبا, سامان وامن ڈوب گیا. جیسے ہی ڈوبنے لگا ایک تختہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. اس نے تختے کو پکڑ لیا اور تختے پر چڑھ گیا. تختہ جھلتا 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 اس کو کسی آئرلینڈ جزیرے پر لے گیا اور وہیں وہ پڑ گیا. نیم بے ہوشی کی کیفیت تھی, بیچارہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا. کپڑے اپنے تو سارے چلے گئے. اٹھا, کپڑے گیلے, حالت بری. ایک چھوٹا سا کوئی قصبہ گاؤں ٹائپ کا تھا, وہ کچھ لوگ وہاں رہتے تھے. اس میں داخل ہوا, دیکھا ایک مسجد تھی, کپڑے اپنے صاف کیے. بولا مسجد میں جاتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, عبادت کرتا ہوں. مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھتے پڑھتے وہ تلاوت تو شروع کر دی. نماز کے بعد جیسی تلاوت شروع کی تو گاؤں کے لوگ آ گئے کہ یار یہ تلاوت کون کر رہا ہے. مسجد تو تھی, بولے تلاوت کون کر رہا ہے. اندر جا کر دیکھا کہ نوجوان تلاوت کر رہا تھا. آپ کون ہو؟ بولا میں اس طرح پردیسی ہوں اور یوں ڈوبتا ڈوباتا ہوا یہاں آ گیا. بولا آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ بولا ہاں مجھے قرآن پڑھنے آتا ہے. تو اس نے کہا کہ اب آپ ادھر آ ہی گئے ہو تو ہم کو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دو, ہم آپ کی کچھ خدمت کر دیں گے. اب اس کو کیا چاہیے تھا, اس کو بولا آپ کے رہنے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں اور یہ کچھ کر دیتے ہیں. بولا ٹھیک ہے. اس نے بچوں کو بڑوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا اور وہاں اس کی کچھ نہ کچھ مزدوری بھی, مطلب اس کی خدمت بھی ہونے لگی. پھر کچھ بچوں کو سکھا رہا تھا.
تو لوگوں نے کہا وہ لکھنا بھی آتا ہے؟ بولا ہاں لکھنا بھی آتا ہے۔ بولا پھر ہم کو لکھنا پڑھنا بھی سکھاؤ، ہم مزید آپ کی خدمت کر دیں گے۔ کہ ٹھیک ہے لکھنا پڑھنا بھی سکھائیں گے۔ تو جناب اس نے لکھنا پڑھنا بھی شروع کیا، مدرسۃ المدینہ بھی لگ گیا اور دارالمدینہ بھی کھل گیا۔ اب اس نے وہ سیٹلڈ ہو گیا وہاں، وہ وہاں سیٹل ہو گیا، اور یہ بس قرآن پڑھتا پڑھاتا سکھاتا یہ سارا کرتا، بچے بڑے سب اس سے سیکھنے لگے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے ایک دن آئے، بیٹا برسوں گزر کے ہم میں رہتے ہو، جوان ہو، اچھے ہو، نیک ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا ہم مجھ سے کون شادی کرے گا، میرا کو آگے پیچھے ہے ہی نہیں۔ کہ نہیں آپ کا ارادہ ہو؟ بولا میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ بولا ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی ہے بیچاری یتیم ہے، آپ بولو تو ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں۔ یعنی یتیم سے فرض کا ماں باپ نہیں ہے، انتقال کر گئے، کوئی ہے نہیں اس کا، مگر ہماری معلومات ہے کہ یہ لڑکی نیک ہے، اچھی سیرت اچھی صورت والی ہے، آپ کہو تو شادی کر دیتے۔ کہا جیسا بڑے بوڑھے بہتر سمجھے میرا فیصلہ کر لیں، میں تو اب یہیں رہ گیا ہوں۔ پھر اس کا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ جیسے وہ کمرے میں گیا، کمرے میں جاتے جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کے گلے پر نظر پڑی، اور اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو ہار اس نے بابا کو واپس کیا تھا۔ یہ نیکلس دیکھ کر یہ ہکا بکا رہ گیا اور باہر بھاگا، گھبرا گیا، باہر نکلا تو باہر بڑے بوڑھوں نے کہا بھائی کیا ہوا، خیریت؟ ہم نے تو تمہاری کو ہماری نہ دیکھتے، تم نے اچھی لڑکی سے شادی کی تمہاری، تم گھبرا کیوں گئے ہو؟ بولا نہیں لڑکی کا نہیں ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اچھی نیک صورت نیک سیرت لگ رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا پچھلے دنوں۔ پھر اس نے اپنا پورا وہ ہار والا واقعہ سنایا، اور وہ ہار میں نے آج اس لڑکی کے گلے میں دیکھا تو میں تو ہکا بکا رہ گیا، اتنا قیمتی یار یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو گاؤں والے سن کے بولے سبحان اللہ۔ بولا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ہار جس لڑکی کے گلے میں تم نے دیکھا ہے نا، یہ لڑکی اسی کی بیٹی ہے جس کو تم نے ہار واپس کیا تھا۔ اور وہ بابا وہ بزرگ جب ہمارے گاؤں واپس آیا ہار کے ساتھ تو وہ ہم کو کہتا تھا کہ میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ نوجوان بڑا نیک ہے، اگر وہ دوبارہ مجھے ملا تو میں اس کی شادی میری بیٹی سے کراؤں گا۔ وہ دعا کرتا تھا، تمنا کرتا تھا، اس اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی دعا قبول کر لی اور تمہاری تو شادی ہو گئی، اور یہ ہار بیٹا وہی ہے جو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے۔ دو بھائی، ہار بھی تم کو ملا، بیٹی بھی تم کو ملی۔ کتابوں میں نے پڑھا ہے، کتاب میں پڑھا ہے کہ اس سے 2 بچے ہوئے اس عورت سے، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ایک ایک کر کے دونوں بچے کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی اس کی فیملی انتقال۔ اب وہ اکیلا ہے اور وہ ہار ہے، وہ اکیلا وہ ہار ہے۔ سبق یہ ہے کہ جس چیز کو وہ غلط طریقے سے لینا چاہتا تھا مگر اس نے نہیں لیا، اللہ نے وہی چیز اس کو صحیح طریقے سے اسی کے پاس پہنچا دی۔ اللہ کہاں سے کس کو کیسے رزق دیتا ہے، کہاں سے کس کو راستہ بتاتا ہے، کیسے ڈوبتے کو پار لگاتا ہے، کیسی اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، کیسے اس کے حالات بدل دیتا ہے، یہ اس واقعے میں سیکھ لیں اور اس رب پر بھروسہ کریں اور ہمت کر کے سچی توبہ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگیں۔ بہت گناہ کر لیے ہم نے، بہت غلطیاں ہو گئی ہم سے، ہم مال دنیا کے چکر میں نہ حرام دیکھتے ہیں نہ ناجائز کا کوئی کام دیکھتے ہیں، بس ہم لگے ہوئے ہیں فلمیں ڈرامے گانے باجے اور بس مال کمانے میں لگے ہوئے، آخرت کی تیاری قبر کی تیاری اس طرح کی چیزیں ہماری توجہ میں نہیں ہیں۔ مہربانی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق دے، اللہ مجھ گناہ گار کو بھی سچی توبہ کی توفیق دے، ہم سب نیک بن کر اللہ کے پسندیدہ بندے بن کر جئیں کہ بندہ لمحے میں توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کو سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابلیس شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم سے نہیں نکل جاتی۔ تو
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. توبوا الی اللہ توبوا الی اللہ توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ مجھے نہیں پتا کہ کب آتا ہماری زندگی میں، جب ہم گناہ کی طرف جو بڑھ رہے ہیں نا اس سے مڑ کر نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں. یہ دونوں ڈیفرنٹ ڈائریکشن ہیں، جنت و دوزخ یہ کراس ڈائریکشن پر ہے. اگر کوئی شخص جنت کی طرف جاتا ہے نا تو دوزخ سے دور ہو رہا ہے، تو دوزخ کی طرف جا رہا ہے وہ جنت سے دور ہو رہا ہے. جانا جنت کی طرف ہے، ہمیں دوزخ کی طرف نہیں جانا. نیکی کا راستہ جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، برائی کا راستہ دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے. جنت اللہ نے اپنے نیک بندے، اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے بنائی ہے، اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی جس پر اللہ کا غضب ہے، جن سے اللہ ناراض ہوگا ان کو دوزخ میں ڈالے گا. ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں. ہماری سانسیں کتنی باقی ہے یہ بھی نہیں پتا. ہم سمجھیں کہ ہم چلو 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد تھوڑا اور ہی ہو جائے، پیپر کا ہو جائے، فلاں ہو جائے، بچے بڑے ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. سیٹھ جی کو فکر تھی کہ 10 کیجئے، موت آ پہنچی صاحب جان واپس کیجئے. مر جائیں گے ہم. اور اگر خدا نہ خواستہ پیچھے سارا یہ گڑبڑ والا معاملہ چھوڑ کر مرے، بھلے ہم بظاہر کتنے ہی نیک نظر آتے ہوں، نیک نظر آنا اور نیک ہونے میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. نیک نظر آنا کچھ اور ہے، نیک ہونا کچھ اور ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی کے پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ نہ کھانا، یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے. پیسہ ہے نا، پیسہ یہ اچھوں کی پولے کھول کر رکھ دیتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آقا نے کیا خوب ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اس مال نے ہم کو مال نے اپنے ایسے جال میں پھنسایا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ نیٹ توڑے تو کدھر سے توڑے. چاروں طرف سے یہ الٹے سیدھے مال کا. یہاں میری مراد وہی مال ہے جس مال کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. ورنہ مال سے مسجد بھی بنتی ہے، مال سے انسان نیک عمل بھی کرتا ہے، مال ہی سے بندہ کپڑے خریدتا ہے، اناج خریدتا ہے، اور دیگر ضرورت کی زندگی مال سے بندہ پوری کرتا ہے. یہاں مال کی مذمت وہ ہے کہ جس مال کی وجہ سے انسان اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، عبادت سے دور ہو رہا ہے، نیکی سے دور ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارے مال نے ہم کو کس راستے پر چلایا ہے. ہم مال کما کر جنت کے راستے پر چل رہے ہیں یا مال کما کر جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں؟ ہم کون سے مال کی کشتی میں بیٹھے؟ ہم اس مال کی یا ہم اس کاروبار کی، اس مال کی کشتی میں بیٹھے ہیں جو کشتی جنت کی طرف جا رہی ہے، یا اس کشتی میں بیٹھے جو جہنم کی طرف جا رہی ہے؟ ہم اپنے اعمال کو دیکھتے تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بڑھ رہے ہیں. نیکیاں تو بس جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو تھوڑی بہت کر بھی لیتا ہے تو ریاکاری اور دکھاوے کے نام پر پتہ نہیں کتنی قربان کر چکا ہوتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو سچی توبہ ہم میں سے ہر ایک کو کر لینی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے. استغفار، یا اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ استغفر اللہ، کیا کہتے ہیں؟ یعنی یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. استغفار یہ مغفرت چاہنی ہے اپنے رب سے، بخشش چاہنی ہے اپنے رب سے. تو با کثرت بندہ استغفار کرے، اپنے رب سے معافی مانگے تو اللہ اپنے کرم سے اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے معاملے کو درست فرما دیتا ہے.
رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی باکثرت استغفار کرتا ہے، جس نے استغفار اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، اس کی ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ استغفر، توبوا الی اللہ استغفر۔ اللہ تعالی ہم سب کو باکثرت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بولڈ اسٹیپ لینا اللہ نصیب کرے۔ یہ ہلکی پھلکی سوچوں سے شاید کوئی بڑی تبدیلی آپ اپنے اور ہم لا نہیں سکیں گے جب تک کوئی بولڈ اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے۔ ایک لمبی جست لگانی ہے، ایک لمبی جمپ لگانی ہے۔ کتنی بڑی خوف کی، وحشت کی، ڈر کی، وسوسوں کی کھائی نظر آ رہی ہے نا۔ گر گیا تو وہاں سے دوڑیں اللہ کا نام لے کر اور لگائیں جمپ، اللہ اس گھاٹی سے پار لگا دے گا۔ گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا۔ لگا دے ایک جمپ، لمبی جمپ لگانی پڑے گی، لمبی ہمت کرنی پڑے گی۔ جتنے بھی یو کے، یورپ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں، ایون پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں بھی افریقی ممالک میں عاشقان رسول سنو دیکھ رہے ہیں، اپنے حالات کو آپ دیکھ لیں، اپنے مالی حالات کو دیکھ لیں، روزگار کو دیکھ لیں، اپنی دیگر کیفیات کو دیکھ، اپنی صحبتیں دیکھ لیں، اپنی گیدرنگ دیکھ لیں، اپنے دن رات کے معمولات دیکھ لیں۔ جب تک بری صحبت چھوڑیں گے نہیں، اچھی صحبت میں رہیں گے نہیں، اچھا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اندھیرے میں روشنی چاہیے ہوتی ہے تبھی راستہ نظر آتا ہے۔ اس زندگی کے ہمارا جو اندھیرے کا راستہ ہے نا، اس میں نیک متقی لوگوں کی روشنی ہوگی تو راستہ نظر آئے گا۔ ابھی ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے، لمبی جمپ مارے، اپنی پرانی گیدرنگ، غلط دوستیوں کو چھوڑیں، نیک متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے ارشاد کو سامنے رکھیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو۔ لمبی جمپ مارنی پڑے گی، یہ بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا۔ بعض اوقات ایسے ہم پھنسے، فل رولنگ چاہیے، کمپلیٹلی رولنگ چاہیے۔ یوں ہے وہ کہتے ہیں اباؤٹ ٹن، فل مطلب پیٹھ کرنی پڑے گی۔ یہ یوں موڑ کے دیکھیں گے نا تو ڈر و خوف کے مارے ہو کچھ نہیں سکے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرو کہ جو اللہ پر توکل کرے گا، صحیح معنی میں بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس پرندے کی طرح رزق دیتا ہے جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے، اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے۔ آپ میں ہم سب کے رزق کا مالک اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین۔ وہ آپ کو رزق دینے والا ہے، مجھے رزق دینے والا ہے، میرے اہل و عیال کو رزق دینے والا ہے، وہ میرے بچوں کو رزق دینے والا ہے۔ میں زندہ رہوں تب بھی وہی رزق دیتا ہے، میں مروں گا تب بھی وہی رزق دیتا ہے۔ ہم نے جب سے خود کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رزاق سمجھ لیا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں، ہم دھوکے میں آ گئے۔ ہم رزاق نہیں، ہم عبد الرزاق ہیں۔ ہم اس رزق دینے والے کے بندے ہیں۔ یہ صرف چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم رزق دینے والے تھے کب؟ رزق ہمارے ہاتھ میں ہے کب؟ رزق تو وہ رب دیتا ہے، کوئی تھوڑی سی محنت کرتا ہے اتنا سارا ملتا ہے، کوئی بہت ساری محنت کرتا ہے اس کو تھوڑا بھی نہیں ملتا۔ وہ اس کے دستے قدرت میں، جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے، اس کے دستے قدرت میں، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمیں جرت اور مجال ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے کوئی کلام کرے۔ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، آپ کو رزق میں برکت ملے گی، اللہ راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا بندوبست کرے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ مگر جب اس طرح کے میں بات کرتے ہیں یا کوئی بات ہم کو سمجھاتا ہے تو ہماری ایک سچویشن آتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، کیا کہتے ہیں؟ بات تو آپ کی صحیح ہے، دعا کرو دعا۔ بس یار یہ میرے لیے وہ راستہ نکل آئے نا، میں چھوڑ دوں گا،
بھئی یہ آ جائے، وہ آ جائے نا، میں چھوڑ دوں گا. میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یار تم عجیب لوگ ہو، تم اپنے اللہ سے کنڈیشن کر رہے ہو. تم اپنے رب سے کنڈیشن کرتے ہو، یا اللہ وہ راستہ دے گا تب میں چھوڑوں گا. ارے نادان، تو اللہ کے لیے راستہ بند کر، اللہ تو راستہ بند کر، اللہ تیرے لیے 100 راستے کھولے گا. تو کنڈیشن کرتا اپنے رب سے، اوقات ہے تیری، تو بندہ ہے، بندہ بن کے رہے. تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے. تو بندہ ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے. ارے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، جب اس نے تجھے رزق دیا، تو نوالا پکڑ نہیں سکتا تھا، اس نے تجھے رزق دیا. آج وہ تجھے رزق نہیں دے گا. مگر ہماری ہرس، گریڈ، ہم لالچی ایسے لوگ ہیں. ہم سے تھوڑا برداشت تو صبر بھی نہیں ہوتا. نہیں، وہاں جو میں کرتا تھا نا تو وہاں میرے اتنے ملتے تھے، اتنا ملے گا. ارے یار تو اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اس رب کے لیے کام کر. تو نافرمانی کر کے بھوکا نہیں مرا، تو فرما برداری کر کے کیسے بھوکا مرے گا؟ تو سود کھا کر بھوکا نہیں مرا، تو سود چھوڑ کر کیسے بھوکا مرے گا؟ تو رشوت کھا کر بھوکا نہیں مرا، تو رشوت چھوڑ کر کیسے بھوکا مرے گا؟ تو ناجائز و حرام کام کر کے بھوکا نہیں مرا، تو حلال و جائز کام کر کے کیسے بھوکا مرے گا؟ تو عبادت کرتا نہیں تھا تب بھی وہ تجھے رزق دیتا تھا. آج جب تو اس کی عبادت کرے گا تو کیسے بھوکا مرے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ تیرے لیے امتحان و آزمائش آ جائے، پورا اتر، وہ تجھے جنت دے گا. تجھے وہ جنت دے گا جس سے باہر نہیں نکلے گا. تو اس جنت کی طرف آؤ، اس جنت کی طرف دوڑو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. وہ جنت تو فردوس دینے والا ہے. ہم فیہا خالدون، وہ جنت عطا کر دیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے. جو ایک بار جنت میں جائے گا باہر نہیں آئے گا. یہ طے ہے، جو ایک بار جنت میں جائے گا باہر نہیں آئے گا. آؤ جنت کی طرف جس میں نہ غم ہے نہ دکھ ہے، جس میں بندہ پرندے کو دیکھے گا، کھانے کا دل کرے گا تو وہ بھونا ہوا گوشت، وہ پرندہ بھونا ہوا گوشت کی صورت آ جائے گا. ایک نعمت میں 70 لذتیں ہوں گی. ہر لذت اس کی لذت سے جدا ہوگی. سب کی لذتیں وہ محسوس کرے گا. اللہ تمہیں حورے دے گا، تمہیں خادم دے گا، تمہیں اللہ محلات دے گا. کس کے لیے یہاں دنیا میں کماتے ہو؟ گھر عورتوں کے لیے. جنت کی حوروں کا تصور کرو. پاکیزہ شراب دے گا گھروں کے لیے. جنتی محلات کا تصور کرو، اندر باہر سے ٹرانسپیرنٹ نظر آتے ہیں. ذرا سوچو جنت کی نعمتوں کا. پیارے اسلام بھائی، دنیا میں رکھا کیا ہے؟ 60 سال کام کر کے بھی کھڑے نہیں ہوئے اب تک. لوگ ہے یا نہیں ہے؟ 50 سال، 60 سال، 18 گھنٹے کام کرنے کے باوجود بھی آج ان کی کشتی پار نہیں لگی ہوئی، اب تک سمندر کے بیچ میں ڈول ہی رہی ہے. ارے دنیا کا اتنا کیا وہ اب تک نہیں ملی. آخرت کا تو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کیا ملے گی؟ وہ دنیا، وہ رزق جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا کہ زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. اس رزق کے لیے مارے پھر رہے ہیں. اور مغفرت کر دے گا اللہ اپنے ہر بندے کی. اس کا ذمہ کب لیا اللہ نے؟ اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں. آؤ یا مان جاؤ. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، دنیا بھر میں رہنے والوں، میرے آپ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگیوں کا انداز بدل دیں. قرآن سیکھیں، نماز سیکھیں، عبادت سیکھیں، رزق حلال کیسے کمانے سیکھیں. اور یہ سیکھیں ہم یہاں مرنے کے لیے آئے، یہاں مرنے کے لیے آئے، یہاں جینے کے لیے نہیں آئے. یہاں جی کر آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. آخرت کی تیاری کے لیے کوئی نئی زندگی نہیں ملتی. یہی وہ سانسیں ہیں جن میں یہاں کا کام بھی پورا کرنا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بھی کرنا ہے. بہت بیزی ہیں ہم لوگ، یقین مانیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک اچھے مسلمان جو اپنے مقصد پر جیتا ہو نا، پلیز میری بات پر یقین کریں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے
کیونکہ وہ اپنی دنیا کی ضرورتیں حلال طریقے سے پوری کرنے اور آخرت کا وہ سامان جمع کرنے کہ اسے جنت میں پیارے نبی کا پڑوس اور اپنے رب کا دیدار نصیب ہوتا رہے. اسے اس درجے پر جانا ہے جہاں وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے گا اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بارگاہ تک کرم پہنچا دے اس نبی پاک کا کہ بس وہ نبی پاک کا دیدار کرتا رہے جہاں صحابہ کرام بھی ہوں گے. یہ کہیں دنیا میں جس کو بہت بڑا گریڈ حاصل کرنا اس کی محنت کتنی کرتا ہے، وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، کپڑے پہننے کا ہوش نہیں ہوتا. تو جنت میں بھی درجے ہیں، اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا. میرے آقا فرماتے جب تو جنت کا سوال کرو اللہ سے تو فردوس کا سوال کرو. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. تو اب سوچئے جس نے اس مختصر سے زندگی میں تو سونا بھی ہے، خود کھانا بھی ہے، اور بھی ضرورتیں زندگی ہیں، اور اس میں کمانا بھی ہے حلال کہ نان نفقہ بھی، بچوں کا پیٹ پالنا ہے. اسی زندگی کے اندر ہم نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے کہ کبھی بھی مر سکتے ہیں، کبھی مر سکتے ہیں، کبھی مر سکتے ہیں. پتہ تو ہے ہی نہیں کہ 60 سال باقی ہیں، 70 سال باقی ہیں کہ 100 سال باقی ہیں. وی ڈونٹ نو. اب یہ نہیں پتا کہ کب بلاوا آ جاتا ہے، ایگزٹ جس کہتے ہیں نا، کب ایگزٹ لگ جاتی ہے، جاؤ تمہارا ٹائم پورا ہو گیا. اور ایسا ایگزٹ کہ پھر کچھ لینے وینے کا ٹائم نہیں ملے گا. یہ بات فورن میں رہنے والا بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ ٹائم نہیں ملے گا. ایگزٹ دیٹ مینز ایگزٹ، گو، یعنی دنیا سے جاؤ. ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی وقت نہیں ملے گا. تو اتنی مطلب کہ ایک سوچ ذہن پر ہو تو اس مسلمان کے پاس ٹائم کیسے ملے گا فلمیں دیکھنے کا، گانے سننے کا؟ ارے مائنس نیگیٹو جائے گا وہ. پلس تو کیا نہیں، نیگیٹو جائے گا. یعنی روز دکان کھولی، نفع کیا نہیں، برابر بھی نہیں ہوا، الٹا نقصان کر کے دکان بند کرے گا. اس کی دکان چلے گی کیسے؟ اس کو روزانہ 100 روپے کمانے دے، روزانہ 100 کا لاس کر رہا ہے تو اس کی دکان کا بنے گا کیا؟ ہمارے پاس روز کی زندگی تھی 24 گھنٹے، ہمیں اس دن نیکیاں کمانی تھی. ہم نے اس دن نیکیاں تو کمائی نہیں، الٹے گناہ کمائے. ایسی زندگی کا فائنلی نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوچیں 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 اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں، اپنی قبر و آخرت کے معاملے میں کہ سب یہیں رہ جائے گا، ہم اکیلے ہوں گے قبر کے اندر. سوچیں. مال نہیں آئے گا، کہ کوئی سٹیٹس ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. وہ قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ نے ہم سے ہمارے معاملے میں پوچھنا ہے. عمر کس کام میں خرچ کی، عمر کس کام میں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں عمل کیا. ان سوالات کی تیاری کر کے رکھے قیامت کے لیے. اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو آپ کی دعوت اسلامی تیاری کروا رہی ہے، کال دے رہی ہے، پلیز گیٹ اپ، پلیز گیٹ اپ. وہ کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے. ہم ایسے جاگے ہوئے سو رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں احساس کہ ہم سوئے رہے ہیں. ہم خود کو جاگتا ہوا سمجھتے ہیں، دراصل ہم سوئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو پھر آنکھیں کھلیں گی، ابھی آنکھیں کھول لو نا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور دعوت اسلامی کے اس سنت و بھرے پیغام کو، اس نیکیوں بھرے پیغام کو، اس دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کا بیعت ہو جانا بھی ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا،
شدید خطرہ ہے کہ نزا کے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ سلسلہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اور آج ہماری آسٹریا کے شہر ویانا میں یہ خوش قسمتی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری دامت برکاتہ العالیہ اس سنت و بر اجتماع میں تشریف لائے۔ آپ کا سنت و برا بیان بھی آپ نے سنا، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ نے بیعت کی اجازت بھی دی ہے۔ یعنی یہ اپنے ذریعے سے امیر علیہ سنت کا اور امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنا سکتے ہیں۔ موقع اچھا ہے میرے پیارے میٹھے اسلامیہ، جو ابھی تک کسی بھی پیر صاحب کے بیعت نہیں ہوئے تو آج نگران شورا کے ذریعے امیر علیہ سنت کے بیعت ہو جائیں، اور جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، طالب ہو جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مرید تو اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے، لیکن امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں، کیونکہ توبہ کے فضائل بھی ہم نے سنے، اور توبہ کے بارے میں حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر علیہ سنت کا مرید بھی بنا لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ انشاءاللہ دوسرے سلسلے ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں
سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے مگر ٹھہریے.